السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس ٹائم پوری ریاست صرف ایک کوشش میں لگی ہے کہ کسی طرح آئینی ترمیم کر کے قاضی صاحب کو ایکسٹینشن مل جائے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا، اور ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ عمران خان جو ارادہ کر لیں وہ کام پھر عمران خان کر کے رہتے ہیں۔ یعنی ایک طرف ریاست قاضی صاحب کو ہر صورت ایکسٹینشن دینا چاہتی ہے تو دوسری جانب عمران خان اس ایکسٹینشن کا رستہ روکنا چاہتے ہیں۔ عمران خان ہر صورت قاضی صاحب کو گھر بھیجنا چاہتے ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس دفعہ پھر عمران خان کا تیر نشانے پر لگا ہے۔ پچھلے چند گھنٹوں میں قاضی صاحب کے خلاف ایک اور بڑا فیصلہ آیا ہے۔ میری نظر میں اب تک کی سب سے کامیاب موو عمران خان نے قاضی صاحب کی ایکسٹینشن روکنے کے لیے چل دی ہے۔ ایک چال نے پوری گیم کی کایا پلٹ دی ہے۔ تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دوسرا امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ کل پاکستان تحریک انصاف کے اسلام آباد سیکریٹریٹ پر چھاپے کے بعد پورا سیاسی منظرنامہ تبدیل ہو چکا ہے۔ پی ٹی آئی نے میدان سجا لیا ہے۔ حکومت کے گھر جانے کا عمل آج سے باقاعدہ شروع ہو چکا ہے۔ اس خبر کی بھی مکمل تفصیلات آپ کو بتاؤں گا، لیکن سب سے پہلے پچھلے چند گھنٹوں میں قاضی صاحب کی گیم کیسے اوور ہوئی ہے۔ ناممکن ہو گیا ہے قاضی صاحب کے لیے اب سپریم کورٹ میں رہنا، سپریم کورٹ کا چیف جسٹس رہنا، اپنی مدت ملازمت پوری کرنا قاضی صاحب کے لیے ناممکن ہو چلا ہے۔ پچھلے چند گھنٹوں میں عمران خان نے سب سے بڑا کارڈ، سب سے بڑا تیر سپریم کورٹ میں چلا دیا ہے۔ قاضی صاحب اکثریت تو مخصوص نشستوں والے کیس کے فیصلے کے بعد ہی کھو چکے تھے، لیکن ایک بات سب کو پتہ تھی کہ اگر عمران خان یا پی ٹی آئی قاضی صاحب کے خلاف ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر کریں گے تو شاید قاضی صاحب کو ہٹایا نہ جا سکے، کیونکہ سپریم جوڈیشل کونسل سپریم کورٹ میں تو وہ اکثریت کھو چکے ہیں، لیکن سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر ابھی بھی قاضی صاحب کے پاس اکثریت ہے، کیونکہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک ممبر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق ہیں، سب کو پتہ ہے قاضی صاحب کے قریبی ہیں۔ پھر بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کاکڑ صاحب بھی قاضی صاحب کے قریبی ہیں۔ قاضی صاحب کے پاس ابھی بھی سپریم جوڈیشل کونسل میں نمبر زیادہ ہے۔ اگر قاضی صاحب کے پاس کوئی ریفرنس دائر ہوگا بھی تو وہ بے سود چلا جائے گا۔ اسی وجہ سے عمران خان نے وہ کارڈ کھیلا ہے، وہ تیر چلایا ہے جو قاضی صاحب کے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ ویسے تو پچھلے 1.5-2 سال سے عمران خان کی تمام تر چالیں کامیاب ہوئی ہیں، یعنی ایک شخص جس کے خلاف پوری ریاست ہو، ریاست کے تمام ادارے ہوں، میڈیا نیریٹو بنا رہا ہو، حکومت ہو، پولیس ہو، بیوروکریسی ہو، اس کے باوجود وہ شخص اکیلا تنہا میدان میں کامیاب ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص بہترین سیاسی چالیں چل رہا ہے۔ اس کی پولیٹیکل مووز اس کے تمام تر دشمنوں کو مات دے رہی ہیں۔ عمران خان نے ایک ایسی ہی چال چل کر قاضی صاحب کو پریشان کر دیا۔ وہ چال کیا ہے؟ دیکھیں، عمران خان پچھلے تقریباً 5 دنوں سے اپنی تمام تر قانونی ٹیم کو کہہ رہے ہیں کہ قاضی صاحب کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے، سکندر سلطان راجہ کے خلاف ریفرنس لایا جائے، عامر فاروق کے خلاف ریفرنس لایا جائے۔ کل میں نے اپنی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائیاں شروع ہونے جا رہی ہیں۔ ان کے خلاف ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں آ چکا ہے۔ پھر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف بھی ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں جا چکا ہے، لیکن انٹرسٹنگلی قاضی صاحب کے خلاف ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں نہیں گیا۔ قاضی صاحب کے خلاف ریفرنس اس جگہ آیا جہاں پہ قاضی صاحب کو شکست، قاضی صاحب کے خلاف کارروائی، یا یوں کہہ لیجئے کہ قاضی صاحب کو ہر صورت وہاں پہ ہار ماننا پڑے گی، کیونکہ کچھ دن پہلے اسی کمیٹی میں، یعنی جہاں پہ ریفرنس عمران خان نے بھیجا ہے، اسی کمیٹی میں قاضی صاحب کو بدترین شکست ہوئی تھی۔ 3-4 دن پہلے مسلم لیگ نون نے جو مخصوص نشستوں والے کیس کی نظر ثانی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی تھی، اس درخواست کو کب سماعت کے لیے مقرر کیا جائے؟ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی یعنی سپریم کورٹ کے 3 ججز نے مسلم لیگ نون کی درخواست سماعت کے لیے کب مقرر ہو ایک اجلاس بلایا تھا۔ عموماً ہر سماعت سے پہلے، ہر درخواست آنے کے بعد یہ تینوں بیٹھتے ہیں اور ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس سماعت کو کب مقرر کرنا ہے۔ اس سماعت میں بینچ میں کون کون سے ججز شامل ہوں گے؟ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے بعد چیف جسٹس سے یہ اختیار لے کر سپریم کورٹ کے 3 ججز کو دے دیا گیا ہے۔ ٹاپ کے 3 ججز یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ اب نون لیگ کی یہ درخواست قاضی صاحب فوری طور پر سماعت کے لیے مقرر کروانا چاہتے تھے، لیکن اس کمیٹی میں قاضی صاحب کو بدترین شکست، یعنی 2-1 سے قاضی صاحب کے خلاف فیصلہ آیا۔ قاضی صاحب نون لیگ کو ہر صورت مخصوص نشستیں دینا چاہتے تھے، جبکہ منصور علی شاہ اور منیب اختر نے کہا کہ ستمبر کے دوسرے ہفتے میں مخصوص نشستوں والی نظر ثانی درخواست سماعت کے لیے مقرر ہوگی، اور فیصلہ دونوں ججز کے حق میں آ گیا کیونکہ قاضی صاحب وہاں پر اقلیت میں رہ گئے۔ انٹرسٹنگلی عمران خان نے کل رات کو
اپنی قانونی ٹیم کو سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کرنے کا کہا، حکم دیا عمران خان نے کہ قاضی صاحب کے خلاف ریفرنس پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں دائر کیا جائے، یعنی وہ کمیٹی جہاں پر آلریڈی قاضی صاحب ہار چکے ہیں، جہاں پہ قاضی صاحب کا بچنا ناممکن ہے۔ منصور علی شاہ اور منیب اختر یہ دونوں وہی ججز ہیں جو مخصوص نشستوں والے کیس کا فیصلہ تحریک انصاف کے حق میں دے چکے ہیں، یہ وہی ججز ہیں جو قاضی صاحب کے کنڈکٹ اور اوورآل جو اس ٹائم عدالتی ماحول ہے جہاں پر ججز قاضی صاحب سے بددل ہو چکے ہیں، یہ دونوں ججز سر فہرست ہیں قاضی صاحب کے خلاف۔ اب تو بھری عدالتوں میں کہا جاتا ہے کہ ایک لابی قاضی صاحب کی ہے اور ایک لابی جسٹس منصور علی شاہ کی ہے، تو عمران خان نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے سامنے اب سے کچھ دیر پہلے یہ ریفرنس دائر کر دیا ہے، اور اس ریفرنس کے اندر عمران خان نے لکھا ہے کہ میرے تمام تر کیسز قاضی صاحب نہ سنیں، میں قاضی صاحب کے خلاف عدم اعتماد کا اظہار کرتا ہوں، اور یہ بھی حوالہ دیا کہ قاضی صاحب کے خلاف ایک ریفرنس آیا تھا، قاضی صاحب اس ریفرنس کا جواب دینے میں ناکام رہے، قاضی صاحب کی اہلیہ سرینا عیسیٰ کا بھی حوالہ اس ریفرنس میں دیا گیا۔ پھر عمران خان نے یہ کہا کہ صرف میں نہیں بلکہ میرے علاوہ میرے خاندان کے لوگ، میری اہلیہ اور سب سے بڑھ کر پاکستان تحریک انصاف کا کوئی کیس قاضی صاحب نہ سنیں۔ میری نظر میں قاضی صاحب کی ایکسٹینشن روکنے کے لیے اس سے بہترین موو ہو نہیں سکتی، کیونکہ اگر ڈائریکٹ تحریک انصاف یا عمران خان سپریم جوڈیشل کونسل میں قاضی صاحب کے خلاف ریفرنس دائر کرتے تو عین ممکن تھا کہ وہ معاملہ ٹیک اپ ہی نہ ہوتا، عین ممکن تھا کہ وہ ریفرنس خالی ردی کی ٹوکری میں چلا جاتا۔ اب چونکہ دو ججز اس کمیٹی میں ایسے ہیں جو قاضی صاحب کے خلاف ہیں، یعنی مسلم لیگ نون کی نظر ثانی کی درخواست پر جو اجلاس ہوا تھا کمیٹی کا، اس اجلاس میں تو بڑی گرما گرمی ہوئی تھی، اور میں نے اس پر پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ قاضی صاحب غصہ ہو رہے تھے اپ کمنگ چیف جسٹس منصور علی شاہ پر، اور یہ بھی تلخ کلامی ہوئی تھی جس پر منصور علی شاہ نے کہا تھا کہ ڈونٹ شاؤٹ آن می۔ یہ رپورٹرز اس بات کی کو رپورٹ کر چکے ہیں کہ قاضی صاحب ان دونوں ججز سے شدید ناراض تھے، کیونکہ قاضی صاحب کو یہ لگتا تھا کہ یہ دونوں سینئر ججز سپریم کورٹ میں قاضی صاحب کے ساتھ آنکھیں بند کر کے کھڑے ہوں گے۔ اب اس کمیٹی میں ریفرنس بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ جب بھی کوئی پی ٹی آئی کی درخواست سپریم کورٹ میں زیر سماعت آنے والی ہوگی، یہ دونوں جب پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں بیٹھیں گے تو سب سے پہلے یہ بات کہیں گے کہ کیونکہ عمران خان، کیونکہ اس جماعت کے سربراہ آپ پر عدم اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں، لہٰذا لیگلی، مورلی، اخلاقی طور پر آپ ان کیسز کی سماعت میں نہیں بیٹھ سکتے، کیونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی نے ہی یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کے کون سے ججز، کون سا بینچ کس کی درخواست پر سماعت کرے گا۔ قاضی صاحب کے وہم و گمان میں نہیں تھا پچھلے چند گھنٹوں میں عمران خان نے کون سا بڑا کارڈ کھیل کر سب کو پریشان کیا، کیونکہ اس ٹائم چیف جسٹس اگر پی ٹی آئی کے بینچ سے یا تحریک انصاف کی درخواستوں سے الگ ہو جاتے ہیں تو گیم از اوور، قاضی صاحب کا ایکسٹینشن والا خواب ناممکن ہو جائے گا۔ سب سے بڑھ کر مخصوص نشستوں والے کیس کی جو نظر ثانی درخواست ہے، اگر اس درخواست سے ہی پی ٹی آئی قاضی صاحب کو پیچھے ہٹانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو آپ خود سمجھ جائیں کہ اگر نظر ثانی درخواست ہی قاضی صاحب نہیں سنیں گے تو مخصوص نشستیں تو ہر صورت پی ٹی آئی کو ملنی ہیں، سپریم کورٹ کا پہلے ہی فیصلہ آ چکا ہے۔ بہرحال بڑی امپورٹنٹ موو عمران خان نے یہ کھیلی ہے۔ پھر دوسری امپورٹنٹ بات، کل تحریک انصاف کے جو مرکزی سیکریٹریٹ پر چھاپا پڑا، اس کے بعد پولیٹیکل ٹمپریچر اسلام آباد کا بڑا ہائی ہو چکا ہے۔ کل شام کو عمران خان کی جو اپنی لیگل اور پولیٹیکل ٹیم سے ملاقات ہوئی، اس میں عمران خان نے 3-4 چیزوں کی منظوری دی۔ پہلی تو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے سامنے قاضی صاحب کے خلاف ریفرنس دائر کرنا، دوسرا جمعے والے دن ہر صورت ملک گیر احتجاج شروع کیا جائے، جو ابھی حالیہ پکڑ دکڑ شروع ہوئی ہے۔ کل بھی میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ لڑائی اب خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے، بیڈ ٹو ورسٹ ہو چکی ہے، کیونکہ عدلیہ تحریک انصاف کو ریلیف دیتی جا رہی ہے، ججز انصاف پر مبنی فیصلے کرتے جا رہے ہیں۔ شہباز حکومت کو کسی صورت یہ ہضم نہیں ہو رہی بات کہ عدالتیں تحریک انصاف کو ریلیف دیں۔ جمعے والے دن سے پی ٹی آئی ملک گیر احتجاج کرنے جا رہی ہے، پارلیمنٹ کے باہر، تمام صوبائی اسمبلیوں کے باہر بھی شدید احتجاج کیا جائے گا۔ ان تمام چیزوں میں شہباز حکومت کے گھر جانے کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ دیکھیں، جب بھی پولیٹیکل انریسٹ ہوگا، جب بھی سیاسی سرگرمیاں تیز ہوں گی، پی ٹی آئی سڑکوں پر آئے گی، تمام تر ان کے ایم این ایز، ایم پی ایز سڑکوں پر آئیں گے، تو سب سے زیادہ نقصان شہباز شریف کی حکومت کا ہوگا۔ خواجہ آصف تو یہ کہہ چکے ہیں عاصمہ شیرازی کے پروگرام میں کہ ہمیں نہیں لگ رہا کہ نومبر سے آگے ہماری حکومت جائے گی۔ پھر فچ کی رپورٹ آ چکی ہے کہ جو پولیٹیکل انریسٹ اس ٹائم ہو رہا ہے، شہباز حکومت زیادہ دیر نہیں چل سکتی۔ البتہ
پاکستان تحریک انصاف اب یہ طے کر چکی ہے کہ شہباز حکومت کو مہینوں نہیں بلکہ دنوں بعد گھر میں جانا ہے، اور اس کا عمل اب شروع ہو چکا ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا اپڈیٹس ہوتی ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔